بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور ایک بار پھر آج اپنے چینل کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو احسن اقبال نے اوورسیز پاکستانیوں کے زخموں پر نمک چڑھا ہے اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات کریں گے جو 15 ارکان اسمبلی پنجاب MPs جو ہے انہوں نے اسپیکر کو جو الگ نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا ہے اور ان کی ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب چودھری سرور سے، تو اس پر بات کریں گے۔ یعنی مسلم لیگ نون میں ایک سب ماتم بچ گئی ہے۔ دوسری طرف عمار مسعود اور ابصار عالم، ایمان مزاری، شیرین مزاری کی بیٹی، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس حکومت کے خلاف اور جن کے پے رول پر ہے وہ اس پر بات کریں گے اور ان کو کیسے روکا جائے گا۔ اور جو شاہد اکان عباسی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک بدزبان شخص ہے، اس نے اس بجٹ کے متعلق کیا کہا ہے اور اس نے اسحاق ڈار اور اوورسیز معیشت پر جو بات کی ہے اسحاق ڈار نے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر شاہد اکان عباسی پر۔ شاہد اکان عباسی نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بالکل ایسا بجٹ ہے کہ اس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا اور اس میں تو بڑے بڑے مسائل ہیں، اور یہ بجٹ میں ہمیں کوئی ایک چیز بھی ایسے نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کا بجٹ عوام نے تسلیم کر لیا۔ یعنی یہ ایک ایسا شخص ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی انگلی اٹھانے کے قابل نہیں رہا کہ اس پر انگلی اٹھا سکے کہ یہ بجٹ، یعنی پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا بجٹ جس میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا اور جو کچھ دیا گیا تو وہ اتنا دیا گیا کہ وہ لوگوں کو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ۔ یا تو ایک حکومت اس طرح بدنام ہو رہی تھی، اور وہ بدنامی کس کی وجہ سے جو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو سابقہ 2 ادوار میں جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ تو کسی دشمن کے گھر کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا، بار بار یہ بات میں کرتا ہوں۔ تو اس کو دیکھے اور ابھی گروتھ ریٹ کو دیکھے کہ 3.94% تو ہمارا گروتھ ایک دم آ گیا اور دنیا حیران ہے، اور پاکستان کا سٹاک ایکسچینج اس وقت سرپرست ہے دنیا میں۔ تو یہ شخص کہہ رہا ہے شاہد اکان عباسی کی یہ جو بجٹ ہے یہ بالکل بکواس بجٹ ہے۔ تو اس کو ایک نقطہ تو اٹھانا چاہیے نا، یہ تو MNA ہے اور مانگی ہوئی سیٹ پر MNA ہے، بیک میں مانگی ہوئی سیٹ پر لاہور سے اپنا سیٹ تو یہ ہار گیا، اس کو تو لوگ جانتے ہیں کس قسم کا شخص ہے۔ تو اس کے پاس تو کوئی کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، جیسے عموماً میں آپ کو کہتا ہوں تو وہی چیز ہوا ہے ان کے ساتھ۔ تو اب یہ کچھ اور کہہ نہیں سکتا، تو اب اس نے یہ بکواس شروع کر دی بجٹ پر کہ یہ معیشت پر، یہ جو تباہ شدہ معیشت تھی اس کو ٹریک پر لانے کا سیران عمران خان کے سر ہے۔ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو آپ یقین کیجئے کہ اس کا کیا مطلب بنتا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا، اس ملک کے عوام پر، اس ملک پر کیا بیتتی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن تھوڑا سا انسان کا اپنا بھی ایک ذہن ہوتا ہے، یہ جاتے وقت یہ جو گن کر گئے تھے اس ملک کے ساتھ وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آخری بجٹ جب انہوں نے پیش کیا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ حکومت کسی سے بھی نہیں چلے گی، نہ ہم اس کو چلا سکیں گے، یہ گورنیبل ہم نے نہیں چھوڑا ہے، یہ ان کے خود الفاظ تھے ان لوگوں کے۔ اور آج یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں، تو اس بجٹ کا تو بچہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ زبردست کام ہوا ہے اور معیشت صحیح طرف جا رہی ہے۔ اب احسن اقبال کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ احسن اقبال کہہ رہا ہے، چلو پہلے وہ احسن اقبال کو چھوڑ دیتے ہیں، اسحاق ڈار کی بات کرتے ہیں، اور جس نے اوورسیز کو للکارا ہے کہ اوورسیز والے معیشت کو کیا جانتے ہیں۔ یہ جو پنچر سائیکل کا کام کرنے والا ایک کلرک تھا اور خود کو اس نے کیا بنا لیا کہ یہ جو ہے نا اکانومی کا ماہر ہے۔ تو اب وہ اکانومی کے جو ماہر ہے وہ مفرور ہے، پاکستان سے بھی مفرور ہے اور ادھر بھی مفروروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کسی کلب میں، کسی ہوٹل میں نہیں جا سکتا، کسی پارک میں نہیں جا سکتا، کسی گلی میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو اس کو یعنی یہ بھی کہتا ہے کہ اوورسیز والے معیشت کو نہیں جانتے، اوورسیز والے جتنے جانتے ہیں وہ دوسرے آپ جیسے ہزاروں لوگ اس طرح پھرتے رہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے، یا آپ جو
فگر فجنگ کرتے تھے وہ سب دنیا کو معلوم ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ کو ہر ایک آدمی جانتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ کا کام ہے کہ شادیاں کرے اور خفیہ کرے اور پھر خفیہ طلاقیں بھی دے اور دوبارہ کرے. آپ کا تو یہی کام ہے, اور تو آپ کا کوئی کام ہے نہیں. آپ کیا معیشت پہ بات کرتے ہیں اور اس چیز کو للکارتے ہیں, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ بڑے بونے ہیں اس میدان میں, آپ بڑے بونے لگتے ہیں, کیونکہ جو کچھ آپ نے اس معیشت کے ساتھ کیا, پاکستان کی معیشت کے ساتھ, وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا جو آپ نے کیا ہے. اب آتے ہیں ارسطو کی طرف, جو پروفیسر احسن اقبال ہے. اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ لاس ویگاس میں بیٹھ کر اور پتہ نہیں ہے لندن امریکہ میں بیٹھ کر اور پاکستانی معیشت پہ بات کرنا, یعنی ان کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا, کہ جو ناروال میں رہتا ہے تو اس کو ورسیز کو ناروال کا کیا معلوم ہے, اس کو ثوابی کا کیا معلوم ہے, اس کو کالام کا کیا معلوم ہے, اس کو باولپور کا کیا معلوم ہے. تو یعنی ایک طنز کر رہا ہے ورسیز پاکستانیوں پر. تو یہ جو خود ساختہ ارسطو بنا ہوا ہے, اس کے یہ اخلاق ہے, اور یہ ان کے یعنی ان کا مال تو آپ کو پسند ہے کہ وہ جو ریمیٹس بیچتے ہیں اور جس ملک کو چلا رہے ہیں وہ تو آپ کو منظور ہے, لیکن یہ آپ کو منظور نہیں ہے کہ اس کو ووٹ کا حق دیا جائے. آپ کا باپ بھی نہیں رو سکتا. اس وقت جو اس ملک کا کپتان ہے اس نے مصمم ارادہ کر لیا, قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے, سینٹ سے انشاءاللہ بہت جلدی پاس ہو جائے گا, اور یہ قانون اوورسیز کا جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ بھی مل جائے گا. اور ای وی ایم مشین, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, جو کسی انٹرنیٹ کے ساتھ لنک نہیں ہے, کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ لنک نہیں ہے اس کا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیک, یعنی اتنا اپنے شودے لوگ ہوں, آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا تو کسی انٹرنیٹ سے تعلق نہیں ہے, تو اس کو ہیک کون کرے گا. تو آپ یہ ان چیزوں سے ابھی آپ نہیں بھاگ سکتے. یہ ہوگا اس لیے ہوگا کہ آپ لوگ جو ہر حلقے میں 30 سے 40 ہزار ووٹ جعلی ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے چلے گئے اس ای وی ایم مشین کی وجہ سے. اور اوورسیز میں جو 1 کروڑ کے قریب لگ بھگ ووٹ ہے, یعنی اگر کل 10 کروڑ ووٹ ہے پاکستان میں تو 1 کروڑ یہ ووٹ ہے, تو یہ 10% ووٹ بنتے ہیں. اور جب 10% ووٹ ایک حلقے میں جاتے ہیں تو اس کا فرق کتنا پڑتا ہے, آپ اس کا اندازہ لگائیے. پھر معیشت دان بنیے کہ ہر حلقے میں ایک تو آپ کا جعلی جو ووٹ ہے 30 سے 40 ہزار وہ چلا گیا, دوسرا جو ہر حلقے میں 20 سے 15 سے 25 ہزار تک ووٹ ہے یہ بھی آپ کے خلاف آ جائے گا, کیونکہ اوورسیز 95% لوگ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو آپ کا اور دال نہیں گلے گا, بس ختم ہو گئے. آپ لوگوں کا مستقبل بھی ختم, حال بھی ختم. آپ صرف ذہنی مریض ہے, آپ لوگ نیند کی گولیاں کھائیں اور سویا کریں, بس یہی آپ کی زندگی رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے انتقام لینا تھا, وہ الحمدللہ وہ آپ سے لیا گیا ہے. جو لوگ اپنے قوم کو اس طرح ذبح کرتے ہوں, جو غریب عوام کے ساتھ جو یہ برتاؤ جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اوورسیز آپ کو کیوں برے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں اوورسیز سے آپ چھپتے ہیں, اوورسیز سے منہ چھپا کر جاتے ہیں. یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں پٹواری کا روپ ڈال دیں گے, تانے دار کا روپ ڈال دیں گے, کسی قبضہ مافیا کا روپ ڈال دیں گے. یہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ پنس چکے ہیں. یہاں قانون ہے, وہاں انشاءاللہ قانون بننے والا ہے, اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر قانون آئے گا اس شخص کی موجودگی میں, اور وہ پاکستان کی ثقافت کے ساتھ بھی ہوگا اور ہماری معیشت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوگا. تو اس لیے ان لوگوں کو میں پی ٹی آئی والوں سے درخواست کرتا ہوں, ان کو آپ اپنے کسی حساب میں نہ گنیں, اور آپ صرف یہ کریں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. جو لوگ نہیں سمجھتے اور ان کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے یا ان کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہ پہچان سکے کہ ان کے پیچھے کھڑا ہونا انسانیت کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یعنی اتنے کرپٹ بے ایمان لوگوں کے پیچھے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو انسانیت میں کیا یہ ہوتا ہے, اور پھر یہ اللہ کو جواب دیں گے تو پھر اس کا کیا بنے گا. یہ سب کچھ یہ آپ لوگوں نے سمجھانا ہے ان لوگوں کو. اگر ہر آدمی 2 آدمیوں کو بھی سمجھا سکے تو یہ کتنا بڑا فرق پڑے گا. ویسے بھی انشاءاللہ اب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. یہ نکلے تھے کہ ہم گرائیں گے عمران خان کی حکومت کو, پی ڈی ایم بنایا, دھرنا بھی کر دیا, سب کچھ, اور اپنے آپ کے ساتھ یہ ابھی دیکھے بلاول کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا سندھ میں. وہ اس کا نام ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہیں لکھا تھا, میں نے بھول گیا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے, راشد سمرو.
راشد سمرو نے اعلان کیا ہے کہ گوٹکی سے لے کر کراچی تک ہم لانگ مارچ کریں گے اس زرداری حکومت کے خلاف. اس نے یہ پانی بھی چوری کرتے ہیں، زمینوں پر قبضے بھی کرتے ہیں، اور یعنی رشوت کو تو چھوڑ دے، وہ تو ایک معمولی چیز ان کے لیے رہ گیا ہے. تو انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اب ان کے مقابلے میں آئیں گے. عمران خان کے ساتھ تو ہمارا بس نہیں چلتا، لیکن ان کے ساتھ چل سکتا ہے. تو یہ آپس میں دست گریبان ہو گئے. وہ جو بلاول کہتا تھا کہ لاس ویگاس سے لوگ آ کے اور واشنگٹن سے لوگ آ کر ادھر ووٹ ڈالیں گے، یعنی یہ کس اس شخص کا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ خود بھی نہیں سمجھتا کہ میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو ایسا شخص وہ بھی آ کر پاکستان میں سیاست کرے گا، اور جو کرپٹ والد کا ایک ایسا لڑکا جو نہ بیچ میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ درمیان والی یہ کون سی مخلوق ہے اس جنس میں. ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے اس شخص کا، اور اس کا تو بات کوئی سنتا نہیں ہے. جب یہ سامنے آتا ہے کسی اسکرین پر تو لوگ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اور یہ کہتا ہے اوورسیز پر یہ بھی تانے مار رہا ہے اور یہ بھی بکواس کر رہا ہے. تو اب جب غیر پارلیمانی لفظ منہ سے نکلتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے، انسان کی اپنے جذبات ہوتے ہیں کہ ایک برداشت کی حد ہوتی ہے. تو وہ جب آدمی ایک برداشت کی حد سے نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہی کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. لیکن یہ جو آج پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے جو 15 ارکان، یہ 15 ارکان نہیں ہے. یہ میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 30 سے لے کے 40 ارکان ہیں ایم پی ایس. صرف ایم این ایس کو ایک طرف کر دے. اس وقت بجٹ پاس ہو رہی ہے پنجاب میں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کا بجٹ جیسے مرکز میں پاس ہوا اس سے ڈبل انشاءاللہ ادھر پاس ہوگا. اور یہ پی ایم ایل این کے لوگ یہ خود ابھی چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی میں آ کر اور ان کو جگہ دی جائے. جو ان میں صحیح لوگ ہیں وہ خود یہ چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. جو اپنے افواج کے خلاف بیانات دے، اپنے دفاع کے خلاف بیانات دے، اپنے ملک کے خلاف بیانات دے، تو کیا ہر ذی شعور شخص کیا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ خواہ وہ ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، ان کا بھی اپنا کوئی ضمیر ہوتا ہے. یہ ابھی اور مزید یہ لوگ نہیں چلیں گے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ابھی یہ جو خاتون ایمان مزاری، شیرین مزاری کی لڑکی، اور وہ ادھر بنی ہوئے وزیر ہے اور اسپیشل کوٹے پر وہ ایم این اے بھی ہے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آپ اندر جو پارٹی کا میں جو کس قسم کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی، ان پر بھی ذرا نظر ڈالیں گے تو بہت اچھائی ہو جائے گی، بہت بڑی اونچائی پہ یہ پارٹی چلی جائے گی. اور یہ جو گروپنگ کا سسٹم ہے انشاءاللہ یہ تو ختم ہونے والا ہے. جہانگیر ترین کو ایف آئی اے نے خود تقریباً کلیئر کر دیا ہے. اور یہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا تھا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جہانگیر ترین میں اور ان لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ کدھر یہ تو آس لگائے بیٹھے تھے جہانگیر ترین پر، آس لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو ہم بس ہے وہ تو ختم ہو گیا، ہم جس وقت چاہیں تو گرا لیں گے اور پنجاب عثمان بزدار کی حکومت گرا لیں گے. لیکن الٹا تو کچھ اور ہو رہا ہے. اب تو ان کو یہ ڈر ہے کہ 2023 میں تو یہ شخص ہمیں کہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. اگر اس طرح کا یہ گروتھ ریٹ رہا، اسی طرح کے بجٹ ایک دو اور آئے تو پھر تو ہمارا نام نشان ہی مٹ جائے گا. تاریخ میں ہمارا نام نہیں رہے گا. جو کچھ ہم نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ وہ بھی لوگ بھول جائیں گے. یعنی لوگ آپ کو بھولیں گے نہیں، انتقام آپ سے لیں گے. آپ سے اگر یہ عدلیہ انتقام نہیں لے رہا، لیکن ایسا عدلیہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور ایسی قانون سازی ہوگی کہ آپ کو چھوڑنے والا کوئی بچے گا بھی نہیں. آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے اور پھر پاکستان میں ہم آ کر دوبارہ وہی طریقہ اختیار کریں گے جو دوسرا چودھری جسٹس جو تھا اتحاد، اس کے زمانے میں جو کچھ ہوا اور جو تباہی اس نے عدلیہ کی ہے، اس طرح اس کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس بار ایسے ہونے والا نہیں ہے، نہ ایسے ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا. تو آپ لوگوں کا کیا تھا؟ آپ لوگوں کو دونس داندلی اور انہی چیزوں سے کہ اپنے ججز لاؤ، اپنی بیوروکریٹس لاؤ، یعنی جو بھی آپ کو وہ شخص جو آپ کا وفادار ہو، خواہ اس کا کردار کچھ بھی ہو، ان کو لاؤ اور ان کے ساتھ مل کر ملک کو بھی لوٹو، عوام کو بھی لوٹو اور ملک کو تباہ کرو. اب یہ انہوں نے جو نیا شوشہ چھوڑا ہے کلبھوشن یادیو کا، اس پر ذرا آپ نظر دوڑائے
کہ یہ کس غلط بیانی پر چلے گئے ہیں. یعنی ان کا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے کہ سفید کو یہ کالا کہتے ہیں, کالے کو سفید کہتے ہیں. یعنی آج تک اس نواز شریف کی منہ سے کلبھوشن کا نام تک نہیں نکلا, نہ اس کی بیٹی کے منہ سے, نہ ان کے پارٹی کے لوگوں نے کوئی نام بھی لیا ہو کہ اس شخص نے کتنا ظلم پاکستانیوں کے ساتھ کیا, کتنی زیادہ دہشت گردی کی ہو. تو آج یہ اس کو بھی ڈال بنا کر کہ اس کا اپیل منظور ہو. بھائی اپیل تو منظور ہوگا, میں نے اس دن بھی بلاگ میں کہا, کیونکہ ہم اپنے آپ کو جو عالمی عدالت ہے اس میں ہم اپنے آپ کو زیر کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے تو ہمارے جو فوجی کورٹ تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا کہ ہاں انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے صحیح دیا ہے, لیکن اپیل کا حق اس کو ملنا چاہیے. تو وہ تو اگر ہم نہ دیں اس کو اپیل کا حق تو اس سے تو ملک کے لیے اور مسائل بنیں گے, لیکن پھانسی تو اس کو ہونا ہے. اس پر آپ سیاست کرتے ہیں. ایک طرف آپ جندال کو اور مودی کو بغیر ویزے کے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور پھر مری اور کہاں پھر آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں. یعنی آپ کے لیے نہیں ہے یہ باتیں, یہ ایماندار لوگ کر سکتے ہیں. آپ میں ایمان ہے کہاں جو آپ کریں گے ایسی باتیں. انشاءاللہ یہ سسٹم ابھی جو ریفارمز ہو رہے ہیں اس میں ابھی پولیس ریفارمز بھی آنے والے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ یہ شخص یہ کپتان سرخ رو ہوگا اس قوم کے سامنے. اس کے بعد عدلیہ کے لیے جو ریفارمز آ رہے ہیں ایسے نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کچھ سمجھنے والا نہیں ہے اور اس سے حکومت چلے گا. نہیں, انشاءاللہ حکومت بھی چلے گا, یہ ملک بھی بہت آگے نکلے گا. اور یہ ان کے لیے صدیاں نہیں چاہیے, اس کے لیے ایک لیڈر چاہیے تھا جو 70 سال میں پہلی دفعہ ملا ہے. اور اب آپ دیکھتے جائیے کہ ہر سال آپ کا گروتھ ریٹ کدھر پہنچتا ہے. دنیا کا ریکارڈ انشاءاللہ توڑے گا. یہ صرف 4% کی بات نہیں ہوگی, اگلے سال یہ 5 سے اوپر جائے گا اور اس سے اگلے سال یہ 7 پوائنٹ کو بھی کراس کرے گا. اور جب 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا 2023 میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے, تو پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس ملک سے وہ کیا کچھ بنا کے رہے گا. تو یہ سب کے سامنے ہے یہ چیزیں. اسی طرح نہیں ہو سکتا جو آپ فرنٹ میں رکھ کے اور اس کو لوٹتے رہے اس ملک کو. جیسے ابھی وہ ایک گرفتار ہوا ہے جس کا جمیل اختر, کیپٹن جمیل اختر, نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کا سربراہ انہوں نے بنایا تھا. اور روپوں کے کرپشن اس نے کی اور کس طرح کی اس نے ناجائز نوکریاں دی ہے, وہ بھی آج گرفتار ہوا. اور اس کی دوسری جو فرنٹ مین ہے وہ یہ سارے فرنٹ مین انہی کے ہوتے ہیں لیکن نام دوسرے کا ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے اس ملک کے اداروں کو تباہ اور برباد کر دیا. وہ کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار, 5th جنریشن وار اسی کا نام ہے کہ اداروں کو تباہ کرو, اداروں سے عوام کا دل یعنی بدزنی پیدا کرے. یعنی خاص کر افواج پاکستان سے, جیسے یہ عورت کر رہی ہے ایمان مزاری, وہ ان کا خاص ایک اور نوکر ہے عمار مسعود ہے, ایک افسر عالم ہے, وہ گے فاؤنڈیشن کا جو چیئرمین تھا. آپ کو پتہ ہے گے فاؤنڈیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی ہم جنس پرستوں کا وہ چیئرمین تھا. یہ شخص بھی ہمارا پیمرا کا چیئرمین رہا ان کے دور میں, اور آج کل وہ مریم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر یعنی میں حیران ہوں ان لوگوں کو دیکھو. اور پھر ان کو جو ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں, وہ کیا انسان ہے بھی کہ یا حیوان ہے وہ؟ تو ان کو اپنے آپ خود سوچنا چاہیے. بس یہیں میں آپ ختم کرنا چاہتا ہوں, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, لائک کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.